یعنی جب وقت قیامت کا آئے گا تو دوست دشمن ہو جائیں گے آپس میں سوائے متقی لوگوں کے۔ انسان اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور حق بات ہے کہ یہ وہ مخلوق ہے جس نے اللہ کو دیکھا نہیں، اور لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنی عقل، اتنی سوچ اور اتنی نشانیاں ساتھ بھیجی، اتنی کہا قرآن میں جگہ کہ ہم نے اتنی نشانیاں بھیجی، اس نے غور نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ کی موجودگی پہ اس نے غور نہیں کیا۔ تو آج ایتھیزم جو ہے وہ ایک دم بڑا ہوا ہے، اور وہ سب لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ جو کچھ بھی ہے یہ سب کچھ ہے خود بخود ہی ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کیا ہم نے یہ ایویں کھیل تماشے میں یہ چیز پیدا کر دی ساری؟ انسان کے اوپر ایک نظر دوڑائیں تو کیا یہ کوئی انسیڈنٹس ٹائپ کی چیز لگتی ہے آپ کو؟ السلام علیکم۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الرجل على دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ آج انشاءاللہ ایک بہت ہی اہم ٹو ڈو کے اوپر بات کریں گے۔ کیا اللہ والے نیک لوگ ان کے ساتھ تعلق بنانا، دوستی کرنا، نیکوکاروں کے ساتھ دوستی رکھنا، یہ ایک ٹو ڈو ہے، کرنے کا کام ہے، تو انشاءاللہ آج اس پہ بات کریں گے۔ یعنی آپ سے اگر یوں کہا جائے کہ نیک لوگوں کی صحبت، ان کے ساتھ وقت گزارنا، سب سے پہلے قرآن کی آیت، اس کا ترجمہ سورہ توبہ آیت نمبر 119۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہا کرو۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ سے ڈرو، سچے لوگوں کے ساتھ رہا کرو۔ ایک اور موقع کے اوپر، اس دن تمام دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے متقی لوگوں کے، جن سے کہا جائے گا اے میرے بندوں، آج تم پر نہ کوئی خوف طاری ہوگا اور نہ تم غمگین ہوگے۔ یعنی جب وقت قیامت کا آئے گا تو دوست دشمن ہو جائیں گے آپس میں سوائے متقی لوگوں کے، یہ سارے آپس میں دشمن ہو جائیں گے۔ یہ کیوں دشمن ہو جائیں گے؟ کیا وجہ ہے؟ دنیا میں تو ایسے دوست تھے کہ نہ پوچھیں، اس نے غلطی کی تو چھپائی، دوسرے نے غلطی کی تو چھپائی، اس دن کس بات کے دشمن ہو جائیں گے پھر؟ کیا سمجھ آتی ہے کوئی وجہ؟ سمجھ آتی ہے؟ ہاں بھائی، اس دن واقعی دشمن ہوں گے۔ کیوں؟ اس دن اس لیے دشمن ہوں گے کہ وہ جو یہ حرکتیں کرتے تھے نا، اس کی وجہ سے عذاب ہی ان کا بڑھایا گیا ہوگا۔ تو وہ واقعی اگر متقی و پرہیزگار دوست ہوتے تو وہ اس کو روکتے اس سے کہ کیا کرتے ہو، نہ کرو، یہ نہ کرو، لیکن وہ تو نہیں تھے نا، مسئلہ یہ تھا۔ تو وہ پھر سارے کے سارے اس دن دشمن ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ بھائی اس کی وجہ سے مجھے عذاب ہو رہا ہے، اس کو دگنا عذاب کریں۔ پھر ایک اور جگہ قرآن میں اس کی آیت، اس کا ترجمہ، اور جس دن ظالم انسان یعنی گناہ گار لوگ حسرت سے اپنے ہاتھوں کو کاٹ کھائیں گے اور کہیں گے کاش میں نے پیغمبر کی ہمراہی اختیار کر لی ہوتی، کاش میں نے پیغمبر کی ہمراہی اختیار کر لی ہوتی، ہائے میری بربادی، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ تو یہ نیکوکاروں کی صحبت کتنی اہم ہے۔ یعنی کہ دو باتیں ہوئیں، ایک پہلے اس آیت میں یہ بتایا کہ اس نے خواہش کی کہ کاش میں پیغمبروں کی راہ پہ چلتا ہوتا، اللہ والوں کی راہ پہ چلتا ہوتا، اور دوسری اس نے یہ چیز بتائی کہ میں نے فلانے سے دوستی نہ کی ہوتی کیونکہ میں اس کے چکر میں یہاں تک پہنچی۔ تو یہ بہت ہی اہم معاملہ ہے، نیکوکاروں کی صحبت، اللہ والوں کی صحبت بہت اہم معاملہ ہے، اس کے اوپر بے پناہ محنت کرنی چاہیے۔
ایک اور موقع کے اوپر قرآن میں سورہ کہف آیت نمبر 28 اس کا ترجمہ، اور اپنے آپ کو استقامت سے ان لوگوں کے ساتھ ساتھ رکھو جو صبح و شام اپنے رب کو اس لیے پکارتے ہیں کہ اس کی خوشنودی کے طلبگار ہیں، اور تمہاری آنکھیں دنیاوی زندگی کی خوبصورتی کی تلاش میں ایسے لوگوں سے ہٹنے نہ پائیں، اور کسی ایسے شخص کا کہنا نہ مانو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر رکھا ہے، اور جو اپنی خواہشات کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور جس کا معاملہ حد سے گزر چکا ہے۔ ایک آیت میں اتنے سارے احکامات ہیں دوستوں کے بارے میں، یا جن کے ساتھ ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں کہ اگر ہم یہ بجا لائیں نا، صرف میں کہتا ہوں قرآن کی ایک ایک آیت ایسی ہے کہ اگر اس ایک آیت کے اوپر عمل شروع کر دیا جائے نا، زندگی پوری کی پوری سیدھی ہو جائے، ایک آیت۔ تو اب ذرا دیکھیں اس میں کیا، تسلی سے اس کو سمجھیں اس میں کیا بات ہوئی۔ پہلی بات، اپنے آپ کو استقامت سے ان لوگوں کے ساتھ رکھو جو صبح اور شام اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ واضح حکم ہے اللہ والوں کے ساتھ جڑ کے رہو، واضح حکم ہے اللہ والوں کے ساتھ جڑ کے رہو، اس کے لیے باقاعدہ محنت کرو، جیسے ہم بہت ساری چیزوں کے لیے محنت کرتے ہیں نا۔ محلے میں جو زیادہ کوئی پتہ چلا وہاں کا کوئی سوسائٹی کا پریزیڈنٹ وغیرہ ہے تو اس سے بنا کے رکھتے ہیں نا، جو پارٹی اگر اقتدار میں ہوتی ہے اس سے بنا کے رکھتے ہیں نا، کوئی صاحب فوج میں اچھی پوزیشن پہ ہوتے ہیں اس سے بنا کے رکھتے ہیں نا۔ لیکن اللہ کا حکم کیا ہے کہ جو اللہ والے ہیں اور تسبیح کر رہے ہیں، صبح شام اللہ کو یاد کرتے ہیں، ان سے بنا کے۔ پھر ساتھ میں یہ بتایا کوئی چیز ایسی نہیں، زیادہ تر اللہ والے پھر ایسے مل جائیں گے کہ وہ دنیاوی چیزوں میں نہیں ہے اس طرح سے، وہ اللہ 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 والا ماحول ہے۔ تو اس میں کیا کہتے ہیں کہ کوئی بھی چیز، کوئی بھی دنیاوی چیز، ان سے نگاہیں نہ ہٹائیں آپ کی۔ اور جب یہ بھی ہو جائے، اب وہ سارا ڈونٹ والا حصہ اس آیت کے اندر ہے، اور تمہاری آنکھیں کی خوبصورتی ایسے لوگوں سے نہ ہٹنا پائیں، کسی ایسے شخص کا کہنا نہ مانو جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد چھین لی ہے، جو پتہ ہے واضح ہے کہ بے دین ہے، ایسے شخص کا کہنا نہ مانو۔ حد سے جس کا معاملہ گزر گیا وہی ہے جو حد سے زیادہ معاملہ، جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہے، بالکل کوئی پتہ نہیں ہے، تو بس یعنی نیک و کاروں کی صحبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم۔ قرآن کی میں نے دیگر آیتیں، یہ اور جگہوں کے اوپر بھی ہے ایسے ہی ذکر، لیکن میں نے آپ لوگوں کے سامنے کوئی 3 یا 4 آیتیں اس وقت پیش کر دی۔ پھر ایک حدیث آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں اس بات کی اہمیت کو اور بیان کرنے کے لیے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، تم صرف مومن کی صحبت میں بیٹھا کرو، اور چاہیے کہ تمہارا کھانا صرف نیک اور پرہیزگار شخص ہی کھائیں۔ یعنی اس حد تک کی تلقین تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اصحاب کو، کیونکہ اس وقت تو ساتھ ساتھ بہت سارے کے تو کفار بھی تھے نا، تو خصوصی طور کے اوپر یہ بتایا کہ بھائی نیک و کاروں کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ، مومن کے ساتھ بیٹھو، اور یہ بھی ساتھ تلقین کی کہ کوشش کرو کھانا تمہارا سوائے مومن کے کوئی نہ کھائے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اس میں بھی انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اللہ والوں کے ساتھ ایسا زیادہ کھلانا پلانا، زیادہ دعوت اگر ہے تو وہ اللہ والوں کے ساتھ۔ اور عقل کی بات ہے، دگنا تگنا فائدہ ہے۔ کمپیئر کریں اگر کسی ایسی راگیر کو نہیں جانتے جس کو جانتے ہیں اور پتہ ہے کہ کھلا اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے، تو اس میں یہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کی خصوصی دوبارہ خاصیت اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتائی۔ ایک اور موقع پہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان اپنے دوست کے دین پر چلتا ہے، اس لیے تم میں سے ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس کے ساتھ دوستی رکھتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، دیکھیں آپ، یہ بہت بڑی بات ہے کہ انسان اپنے دوست کے دین پہ چلتا ہے، کہ تم میں سے ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کرتا ہے۔ یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کچھ رشتے ایسے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو بنائے جن کو انسان تبدیل نہیں کر سکتا۔ والدین نہیں تبدیل ہو سکتے، بھائی بہن تبدیل نہیں ہو سکتے، چچا ماموں پھپھے اور یہ قرابت جتنے بھی ہیں قرابت دار، یہ سارے تبدیل نہیں ہو سکتے۔ لیکن دوستوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپرچونٹی دی ہے کہ خود پک کرو۔ خود پک کرنا ہے تو یہ بہت دیکھ کر کے پک کرنا ہے کہ بھائی یہ اللہ والے ہیں کہ نہیں ہیں، اللہ والے ہیں کہ نہیں ہیں، اور اسی کے دین پہ چلنا شروع۔ چنانچہ دیکھنے میں آیا بہت سارے اللہ والے صرف ایک آدھ الٹی سیدھی دوستی کرتے ہیں اور پھر وہ اس سے چیز سے نکل جاتے ہیں، اور الٹا بھی دیکھنے میں آیا
کہ وہ بالکل ہی بگڑا ہوا ہوتا ہے اللہ والے سے، کوئی ایک آدھ دوستی ہو جاتی ہے ان کے ساتھ چلتے چلتے ایسا اللہ والا ہو جاتا ہے، وہ بولتے ہیں ہو یہ کیا معاملہ ہے. اس لیے انسان اپنے دوست کے دین پر چلتا ہے، اس لیے دوستی بہت احتیاط سے کرنی چاہیے. نیک لوگوں کی صحبت کے کچھ فوائد بھی ہیں، تو کچھ فوائد میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے نے گواہی دے کر کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بھی لوگوں کی جماعت اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھتی ہے تو فرشتے انہیں ڈھانپ لیتے ہیں، رحمت انہیں اپنی آغوش میں لے لیتی ہے اور ان پر سکینہ نازل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ اپنے پاس موجود فرشتوں کی جماعت میں کرتا ہے. تو جب بھی جیسے ایک مجلس لگتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر شروع ہو جاتا ہے، ایسی جگہوں پہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نزول کرنا شروع کر دیتے ہیں، سکون و اطمینان دینا شروع کر دیتے ہیں لوگوں کو. اور دیگر اور کئی سارے فوائد جس کا علم بھی ہمیں نہیں ہوتا نا، وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاملات شروع ہو جائے. لیکن اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ یہ جیسے لوگ بیٹھے ہیں اس وقت، یہ اللہ کی باتوں میں، اللہ کی یاد میں، جب آپ گھر میں بھی ہوں، دعوتوں میں ہوں، کھانوں میں ہوں، اس وقت بھی اللہ کی یاد کی جا سکتی ہے، کھاتے ہوئے بھی بات کی جا سکتی ہے. باتیں اور بھی 50 کی جا سکتی ہیں، لیکن اللہ کی بات بھی کی جا سکتی ہے. تو اور اس نیت سے کی جا سکتی ہے کہ اگر میں نے بات کی تو اللہ کے فرشتے حاضر ہوں گے میرے اوپر، اور یہی اپنی رحمتیں نزول کریں گے. اور ہم سارے کے سارے اللہ کی رحمتوں کے بے پناہ محتاج ہیں. تو موقع بہانے ہمیں دینے چاہیے اللہ تعالیٰ کے کہ اپنی رحمتیں ہمارے اوپر نزول فرمائیں. جب یہ ساری چیزیں پتہ ہوں گی تو ہم ایک عام سی مجلس کو بھی نفع بخش مجلس بنا سکتے ہیں. جب تھوڑی سی دیر بھی بیٹھیں تو بات کر لیں کوئی اللہ والی. تو ایک اور جگہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ مجلس جس میں اللہ کا ذکر ہی کوئی نہیں ہوا تو وہ کوئی خیر نہیں ہے اس مجلس میں. تو اگر تھوڑی سی بات بھی کر لی جائے تو ہم یہ ایک دو چیزیں حاصل کر جائیں گے کم سے کم. اور بہرحال یہ بات تو پکی ہے کہ کوئی وہ ایسی مجلس نہ ہو جہاں کھلا نافرمانی کی باتیں ہوتی ہوں. یعنی ایک تو آج کل کے دور میں لغو چیزیں بھی بہت زیادہ ہے نا، بیکار، نہ اس کا فائدہ ہے نہ اس کا نقصان ہے. تو بہرحال اس طرح کی مجلس میں بھی بیٹھے ہیں تو اللہ کا تھوڑا سا ذکر کر لیں. ایک اور موقع کے اوپر آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے اور مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے، اس کے سامان کی حفاظت کرتا ہے اور اس کا دفاع کرتا ہے. یہ دیکھیں، یہ ایک بہت بڑی بات ہو گئی ہے. مومن جو ہے نا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بتا دی تو یہ بات حق ہو گئی، کوئی دوسری رائے نہیں ہے اس میں. تو مومن دوسرے مومن کا دوست ہے، اس کا دفاع بھی کرتا ہے، اس کا خیر خواہ ہے. مومن سے ہٹ کرنا کوئی بندہ، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. اس کی گارنٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لے لی یہ بات کر کے. جب اللہ والوں سے دوستی کریں تو اس بات سے بالکل اطمینان میں رہیں کہ اللہ والے حفاظت کرنے والوں میں، خیال کرنے والوں میں. تو یہ جو نیک و کاروں کی دوستی ہے، اللہ والوں کی صحبت ہے، اس کے یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہے. اور یہ یقیناً یہ وہی لوگ ہوں گے، دیکھیں نا، اس نے حدیث میں آ گیا کہ ایک دوسرے کا آئینہ ہے. اب آئینہ جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ آئینہ آپ کو دکھاتا ہے نا میرے اندر نقص کیا ہے، خوبصورتی بھی بتاتا ہے، نقص بھی دکھاتا ہے. جو برائیوں برے والے دوست ہیں نا، بس یہ نقص والی چیز وہاں چھپ جاتی ہے، تو وہاں ہوتی ہے برائی میں اور آگے 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 آگے، اور اس طرف پھر اچھائی میں آگے آگے آگے. وہ برائی چیز دکھا دیتے ہیں کہ بھائی اس چیز کو چھوڑ دو. تو بات ہو رہی ہے کس چیز کے اوپر؟ نیک لوگوں کی صحبت کے اوپر. بے انتہا امپورٹنٹ ٹو ڈو. فوائد کے اوپر بھی یہ بات ہو گئی. ایک اور موقع کے اوپر حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیک ساتھی اور برے ساتھی کی مثال مشک بیچنے والے عطار اور لوہار کی بھٹی جیسی ہے. مشک بیچنے والے کے پاس سے تم دو اچھائیوں میں سے ایک نہ ایک ضرور پالو گے. یا تو مشک ہی خرید لو گے، ورنہ کم از کم اس کی خوشبو تو ضرور ہی پا سکو گے. لیکن لوہار کی بھٹی یا تمہارا بدن اور کپڑوں کو جھلسا دے گی، ورنہ بدبو تو اس سے تم ضرور پالو گے. تو اچھے دوست اور برے دوست کی اگزامپل. تو چنانچہ یہاں پہ میں ایک اللہ والے کی ایک اگزامپل بھی شیئر کرتا ہوں، ریئل اگزامپل ہے. تو کہتے ہیں کہ پہلے تو میں کوئی نہیں دین پہ تھا، میرے دوست بھی سارے ایسے ہی تھے میری طرح، اور ہم سارے کے سارے الٹی سیدھی حرکتوں میں ملوث، کوئی نماز وماز کا تو پتہ ہی کوئی نہیں تھا ہم لوگوں کو. تو کہتے ہیں کہ
ایک بار ہمارا کہیں سفر ہوا تو کچھ دوست ہم ساتھی ساتھ تھے. سفر میں ایک موقع پہ پہنچے تو پتہ چلا جو ایک ساتھی ہے اس کا کسی کے ساتھ کوئی معاملہ تھا کیا تھا, اور اس معاملے میں کوئی آمنے سامنے والی کیفیت ہو گئی. شدت اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ کہتے ہیں کہ میری جان کے اوپر بنائی. مطلب مار پیٹ گالی گلوچ جو نہیں ہو سکتا تھا یا جو معاملہ تھا وہ ہوا اس دن. کہتے ہیں میری جان کے اوپر بنائی. جب میں سے وہاں سے پلٹا کسی طرح کچھ لوگ بیچ میں پڑے, انہوں نے ہماری جان چھڑائی. جب میں واپس پلٹا تو میں نے توبہ کی زندگی بھر دوستیاں ہی نہیں کرنی میں نے. جو ظاہری بات ہے جو بندہ موت کو دیکھ آیا ہو آنکھوں سے وہ کیا کرے گا. نے کہا مجھے دوستی ہی نہیں کرنی. کہتے ہیں سالوں گزر گئے اس بات کو, میں نے اپنے دوستوں سے کسی طرح کی کام سے کام رکھتا تھا, ادھر گھر والوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا. کہہ رہے ہیں سالوں گزر گئے, پھر ایسا ہوا کہ اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھنا اٹھنا شروع ہو گیا. کہتے ہیں کہ پھر ایک دن آیا کہ نہ کسی سفر پہ جانا پڑا. تو جب سفر پہ جانے کا وقت آیا تو میں تو دل سے پریشان ہو گیا, کیونکہ کہتے ہیں جس کا پاؤں جلا ہوا ہو تو پھونک پھونک کے قدم رکھتا ہے. اس نے کہا بھائی یہ تو آج اللہ تعالیٰ رحم فرمائے میرے اوپر, تھی بھی مجبوری. تو سفر کے لیے ان کو کہیں جانا پڑا. جب سفر کے لیے ایک شہر پہنچے تو وہاں سے ان کو واپس بھی آنا تھا. کہتے ہیں رات ہو گئی, کام بنا نہیں ہمارا, اور ہمیں وہاں رکنے کا کوئی سلسلہ کرنا پڑا. تو جب رکنے کا سلسلہ کرنا پڑا تو جو ساتھی تھے, اب وہ ہوتا ہے نا وہ بندہ بھروسہ ہی نہیں کرتا, ٹرسٹ ہی نہیں کرتا کسی کے اوپر. تو ساتھی تھے, انہوں نے کہا کہ میرا ایک جاننے والا ادھر رہتا ہے تو میں اس کو بتاتا ہوں کہ ہم آئے ہوئے ہوں, ہم سے ملے گا, خوش بھی ہوگا. تو یہ انہوں نے گھبرانا شروع کر دیا کہ بھائی پھر سے کہیں کوئی معاملہ نہ نکل آئے. تو انہوں نے فون کیا تو پتہ چلا وہ ساتھی ان کو لینے آ گئے. کہتے ہیں میں اللہ اللہ کر کے ان کے ساتھ بیٹھ گیا اور ان کے گھر پہنچے تو انہوں نے ہماری بڑی مہمانی کی. کہتے ہیں کہ شام کا وقت تھا, رات کو ہم نے کھانا بھی وہاں کھایا, خوب اچھا انہوں نے ہمیں کھانا کھلایا. پورا گھر, کافی سارے بھائی اور یہ اور وہ, سارے اللہ اللہ کرنے والے لوگ. تو عشاء میں بھی نماز پہ گئے, ساتھ گئے, اور فجر میں بھی نماز پڑھی ہم نے ساتھ. اتنی صبح نماز پڑھی, اتنی صبح ہم نے کھانا کھایا, ناشتہ کیا سبوں نے ساتھ. کہتے ہیں میں نے اتنی سکون والی رات تو عرصے سے گزاری نہیں تھی جو میں نے اس اللہ والے اور اس اللہ والے دوست کے گھر پہ گزار دی. مطلب کہاں تو میں پریشان ہو رہا تھا اور اتنا بے چین تھا کہ میرے سامان کا اور میری جان کا کیا بنے گا. تو پھر وہ کہنے لگے کہ یہ حق بات ہے کہ جو اللہ والوں کے ساتھ ہی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اوپر خصوصی اپنی رحمت نزول فرماتے ہیں. کہتے ہیں ان کا گھر بھی پورا ایسے ہی تھا, سارے اللہ والے لوگ تھے, بھائی بھی سارے ایسے ہی تھے. تو میرا تو اب دل چاہتا ہے کہ میں دوبارہ کسی طرح سے ایک چکر اور ہو جائے, کسی ماں نے ایک چکر اور ہو جائے. تو یہ اتنا فرق ہے اور یہ حقیقت ہے. قیامت والے دن بھی اسی چیز کی انسان خواہش کرے گا کہ کاش میں ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتا, اور اسی چیز پہ افسوس کرے گا کہ میں نے اس سے کیوں دوستی کی کہ جس کی وجہ سے میں اس موقع تک پہنچ گیا. تو جو برے ہوں گے وہ یہ اس بات پہ افسوس کر رہے ہوں گے کہ دیکھو, اور اس دن تو آمنے سامنے ہوں گے, بھائی یہ اس کو دگنا عذاب, اس کی وجہ سے ہم سارے اس کام میں لگے ہیں. قیامت والے دن کچھ خاصی کرم نوازش ہیں ان لوگوں کے ساتھ. تو وہ ذرا سا ایک میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, فرماتے ہیں ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ یا اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے. وہ بولا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اسی کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت رکھو گے. اب بس یہ دیکھیں بڑی کلیئر ڈائریکشن ہے, اسی کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت رکھو گے. قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت رکھو گے. تو سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم اسلام لانے کے بعد کسی چیز سے اتنا خوش نہیں ہوئے جتنا اس حدیث کے سننے سے خوش ہوئے. سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں تو اللہ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے محبت رکھتا ہوں, اور مجھے امید ہے کہ میں قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوں گا, گو میں نے ان جیسے اعمال نہیں کیے. آپ یہ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے. صرف یہ ایک جگہ نہیں اور بھی جگہ آتا ہے کہ ایک بندے نے صرف خواہش کی ویسا ہونے کی, ان جیسا ہونے کی, اللہ تعالیٰ نے ان جیسا حال کیا اس کا. تو یہ اللہ تعالیٰ اللہ والوں جیسے لوگوں سے محبت کرنا ان کے ساتھ, تو یہ آخرت بھی بنانے والی بات ہے, خواہ اتنا خود کر سکیں کہ نہ کر سکیں. ایک بہت ہی اہم حدیث تمام حضرات کے لیے, آخری حدیث انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا. صحیح بخاری کی حدیث ہے, بالکل صحیح حدیث ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو راستوں میں پھرتے رہتے ہیں اور اللہ کی یاد کرنے والوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں۔ پھر جہاں وہ کچھ ایسے لوگوں کو پا لیتے ہیں کہ جو اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں کہ آؤ ہمارا مطلب حاصل ہو گیا، یعنی ان کو اتنی اچھی لگتی ہے ایسے لوگوں کی مجلس جو اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، ہمارا مطلب حاصل ہو گیا۔ پھر وہ پہلے آسمان تک اپنے پروں سے ان کو گھیر لیتے ہیں، یعنی جہاں یہ مجلسیں ہو رہی ہیں وہاں سے لے کے پہلے آسمان تک ان کو پروں سے گھیر لیتے ہیں۔ اب گھیر لینے کے بعد جب یہ مجلس ختم ہو جاتی ہے پھر ختم پر اپنے رب کی طرف چلے جاتے ہیں۔ پھر ان کا رب ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ اپنے بندوں کے متعلق خوب جانتے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود جانتے ہیں کہ بندے کیا کر رہے ہیں، وہ فرشتوں کو ان کو ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ میرے بندے کیا کہتے تھے۔ وہ جواب دیتے ہیں کہ وہ آپ کی تسبیح پڑھتے تھے، آپ کی کبریائی بیان کرتے تھے، آپ کی حمد کرتے تھے اور آپ کی بڑائی کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ تو وہ فرشتے کہیں گے، جواب دیتے ہیں نہیں واللہ انہوں نے آپ کو نہیں دیکھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ان کا اس وقت کیا حال ہوتا جب وہ مجھے دیکھتے ہوتے، انہوں نے دیکھ لیا ہوتا تو کیا حال ہوتا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ جواب دیتے ہیں کہ اگر وہ آپ کا دیدار کر لیتے تو آپ کی عبادت اور بھی زیادہ کرتے، آپ کی بڑائی سب سے زیادہ بیان کرتے اور آپ کی تسبیح سب سے زیادہ کرتے۔ یہ بالکل حق بات ہے، انسان اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے اور حق بات ہے یہ کہ یہ وہ مخلوق ہے جس نے اللہ کو دیکھا نہیں، اور لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنی عقل، اتنی سوچ اور اتنی نشانیاں ساتھ بھیجیں، اتنی کہا قرآن میں جگہ کہ ہم نے اتنی نشانیاں بھیجیں، کس نے غور نہیں کیا؟ کس نے غور نہیں کیا؟ تو اللہ تعالیٰ کی موجودگی پہ اس نے غور نہیں کیا۔ تو آج ایتھیزم جو ہے وہ ایک دم بڑا ہوا ہے اور وہ سب لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ جو کچھ بھی ہے یہ سب کچھ ہے خود بخود ہی ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کیا ہم نے یہ ایویں کھیل تماشے میں یہ چیز پیدا کر دی ساری؟ اب آپ ذرا دیکھیں، انسان کے اوپر ایک نظر دوڑائیں تو کیا یہ کوئی انسیڈنٹس ٹائپ کی چیز لگتی ہے آپ کو؟ ایسے ہی ہو گیا تکے میں۔ مطلب جو سوچ، جو نظام اس کو دے رکھا گیا ہے، جو صلاحیتیں اس کو دے رکھی گئی ہیں وہ بس ایسے ہی تکے میں ہو گئی۔ یہ تو ان کا خیال ہے، ہرگز نہیں۔ ایسا سسٹم آج بھی انسان نہیں بنا سکتا جو بیٹھے بیٹھا ایسے بن جاتا ہے۔ کیسے بنتا ہے؟ پورا نظام ہے ایک۔ تو بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں، فرشتے کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اگر انہوں نے دیکھ لیا ہوتا تو اور زیادہ آپ کی تعریف بیان کرتے تھے۔ ہاں کہ فرشتے ایسی تو نہیں تسبیح میں لگے رہتے صبح دوپہر شام۔ پھر اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں پھر وہ مجھ سے کیا مانگتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں کہ وہ جنت مانگتے ہیں۔ بیان کیا اللہ تعالیٰ نے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، پوچھتے ہیں ان کا اس وقت کیا عالم ہوتا اگر انہوں نے جنت کو دیکھا ہوتا؟ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ اگر انہوں نے جنت کو دیکھا ہوتا تو وہ اس کے اور بھی زیادہ خواہش مند ہوتے، سب سے بڑھ کر اس کے طلبگار ہوتے۔ ظاہری بات ہے بھائی، ادھر آپ ذرا سا تھوڑا سا فوکس کریں۔ ہم اپنی ساری زندگی محنت کیا کرتے ہیں؟ ہمارا تھوڑا سا گھر اچھا ہو جائے، میری گاڑی اچھی ہو جائے، ہمارے گھر والے اچھے ہو جائیں اور خوش ہوتا ہے نا انسان۔ ایسا بنایا اللہ تعالیٰ نے اس کو، قدرتی تو جنت سے آیا ہوا ہے نا، ٹیکنیکلی جنت سے بلانگ کرتا ہے نا، جنت میں موجود تھا، پھر اس کو زبردستی ادھر بھیجا گیا کہ اب امتحان پورا کرو تو جنت پہنچو گے۔ اس کو خواہش ہے، اس کی حد سے زیادہ خواہش ہے۔ تو جب دیکھ لے گا آنکھوں سے تب تو اس کے لیے بالکل بےتاب ہو کر کے محنت کرے گا۔ دیکھی نہیں آنکھوں سے ابھی تک، صرف تصور ہے ہمارے دماغ میں کہ ایسی ہوگی ایسی ہوگی ایسی ہوگی، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا۔ یہ بھی بتایا ساتھ کہ نہ کسی آنکھ نے ایسا سوچا ہوگا، نہ کسی دل نے اس کا ایسا گمان کیا ہوگا، وہ جتنی وہ بہتر ہے۔ اتنا کچھ بتانے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ہم جس حد تک سوچ سکتے ہیں ہم سوچ لیں، پھر بھی اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے۔ پھر وہ فرشتے سے دوبارہ اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں، وہ کس چیز سے پناہ مانگتے ہیں؟ فرشتے جواب دیتے ہیں دوزخ سے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ وہ جواب دیتے ہیں نہیں واللہ انہوں نے جہنم کو نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں پھر اگر انہوں نے اسے دیکھا ہوتا تو ان کا کیا حال ہوتا؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ اگر انہوں نے اسے دیکھا ہوتا تو اس سے بچنے میں وہ سب سے آگے ہوتے اور سب سے زیادہ اس سے خوف کھاتے ہوتے۔ آج اتنے سے ہمارے ملک میں حالات خراب ہو جاتے ہیں نا، 2 سے 4 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے، بجلی جانا شروع ہو جاتی ہے، ہماری چیخیں نکلی ہوئی ہوتی ہیں۔ 2 دن لائٹ نہیں ہوتی نا تو بس فلانی اتنی سی تکلیف شروع ہوتی نہیں ہے نا کہ ہم لوگ سے قابو۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ کسی ایسی جگہ چلے جائیں جہاں پانی کا مسئلہ نہیں ہے، کسی ایسی جگہ چلے جائیں جہاں بجلی کا مسئلہ نہیں ہے، کسی ایسے علاقے میں شفٹ ہو جائیں جہاں کے اوپر
یہ پرابلم نہیں ہے. تو جب وہ پرابلمس خدا نہ خواستہ وہ والی نظر آ جائے نا انسان کو, جب وہ آگ جو اس کی ملٹیپلائی بائی 70 ٹائمز ہے وہ ذرا سا فیل ہو جائے نا دور سے بھی, تو تڑپ جائے کہ بھائی یہ کوئی کچھ بھی لینا ہے لے لو, اس سے بچاؤ, اس سے بچاؤ والی کیفیت. یہی وہ فرشتے بیان کر رہے ہیں کہ اگر یہ اس نے دیکھا ہوتا, جو عقل مند ہیں اللہ والے ہیں وہ اس بات کو حق جانتے ہیں, نہ دیکھے ہوئے بھی اس کے اوپر یقین رکھتے ہوئے عمل کرتے ہیں زندگی میں. پھر وہ آخری چیز ہے جو بہت اہم ہے, وہ بتانی ہے آپ لوگوں کو. وہ جواب دیتے ہیں, جو جواب میں نے آپ کے سامنے پورا پیش کیا, اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کی مغفرت کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر ان میں سے ایک فرشتے نے کہا کہ ان میں فلاں بھی تھا جو ان ذاکرین میں سے نہیں تھا بلکہ وہ کسی ضرورت سے آ گیا تھا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ذاکرین وہ لوگ ہیں جن کی مجلس میں بیٹھنے والا بھی نامراد نہیں ہوتا. سبحان اللہ. آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ یعنی یہ وہ لوگ ہیں اگر ان کے ساتھ جا کے وہ بندہ بیٹھ گیا صرف تو وہ بھی نامراد نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی خوب سمجھ عطا فرمائے, خوب ہمیں اللہ والوں کے ساتھ دوستی بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اس موقع کے اوپر میں چاہتا ہوں 3 عزائم کریں, 3 عزائم کریں. پہلا عزم, خصوصی محنت کریں گے نا نیک لوگوں کو دوستی کریں, نیک لوگوں کے ساتھ دوستی کرنے کی خصوصی کوشش کریں گے انشاءاللہ. پھر دوسرا عزم کریں کہ برے لوگوں کی صحبت چھوڑیں گے. عزم کرتے ہیں نا انشاءاللہ, پوری کوشش کریں گے کہ برے لوگوں کی صحبت چھوڑیں گے انشاءاللہ. تیسرا اور آخری عزم, دیکھیں جن لوگوں سے محبت کرتے ہیں ان کی بھی پوری کوشش کریں کہ وہ بھی نیک لوگوں کے ساتھ دوستی کریں گے نا انشاءاللہ عزم اس کے اوپر. بس ایک چھوٹی سی دعا کر لیتے ہیں. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا اللہ یا ارحم الراحمین اپنی سچی محبت عطا فرمائیں. یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع عطا فرمائیں. یا ارحم الراحمین خوب اچھے اور مخلص دوست ہمیں عطا فرمائیں. یا اللہ ہمیں بھی خوب اچھے اور مخلص دوست بنائیں. سمعنا واطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر برحمتک یا ارحم الراحمین.